ایک پروگرام میں نے کیا تھا شی جن پنگ اور ٹرمپ کی ملاقات کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے چلی. تھوڑا سا آپ کو اس کا گلمپس دیا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, اس کے تاریخی پس منظر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. چائنا نے ری ایکشن کس طرح دیا ٹرمپ کے ان ایکشنز کا, اور پھر کس طریقے سے ٹرمپ نے یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا وزٹ کیا ہے اس کے مقاصد کیا تھے, اور پھر شی اور ٹرمپ کی ملاقات کس ماحول میں ہوئی, اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے, اور ان کے چین کی, امریکہ کی اور دنیا کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا. آئیے آغاز کرتے ہیں. گلوبل سچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا, ایک امریکن بزنس مین ہیں, مینوفیکچرر ہیں, ان کی میں بات سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب 1950 اور 60 کا زمانہ نہیں ہے, اب پروڈکٹ سے زیادہ سروسز بکتی ہیں, اور پوری دنیا میں جہاں پر کہ پروڈکٹس کو مینوفیکچر بھی کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک پلانٹ لگائیں گے, وہاں پر مینوفیکچرنگ شروع کریں گے تو آپ کی نوکریاں بڑھیں گی. انہوں نے کہا کہ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے, روبوٹکس آ گئی ہیں, ہیومنوائڈس آ گئے ہیں. روبوٹس جو ہیں وہ مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. ٹیک نے, اے آئی نے اس سارے کے سارے کانسیپٹ کو تبدیل کر دیا ہے. تو ٹرمپ کا یہ جو ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم واپس لے کر آئیں گے سب کچھ, اپنے ملک کے اندر مینوفیکچرنگ کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ سوچ ہے, کم از کم 60-70 سال پرانی سوچ ہے. ایسا نہیں ہے, ہم اس طرح کر کے ٹیرفز کی وار میں گھس کر اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں. یہ ایک ان کا آئیڈیا تھا, اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی ایک عالمی معیشت جو ہے وہ بھی سست روی کا شکار ہے. اچھا, اب یہ سب کچھ تو جو چین نے کرنا تھا, امریکہ نے کرنا تھا, کر لیا. چین نے اس کا ایک رد عمل ظاہری بات ہے ظاہر کیا, کیونکہ چین بھی کوئی بچہ تو ہے نہیں, دوسری بڑی معیشت ہے اور ایک بہت بڑی عالمی طاقت ہے. تو چین نے اس جنگ میں پھر جب جواب دیا تو پھر معاملات مزید بگڑنے لگے. ہوا کچھ یوں کہ 10 اکتوبر 2025 کو جب ٹرمپ نے 100% ٹیرف کی دھمکی دی, تو چین نے جو نایاب زمینی دھاتیں ہیں, ریئر ارتھ ایلیمنٹس REEs, ان کی برآمدات پر سخت کنٹرول کا اعلان کر دیا. یہ 17 عناصر ہیں, جیسے نیوڈیمیم ہے, ڈسپیریم ہے, لیتھینیم ہے. یہ چین اس میں دنیا کی 61% مائننگ کرتا ہے اس کی, اور 92% پروسیسنگ جو ہے وہ چین کنٹرول کرتا ہے. USGS 2024 کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ جناب دنیا کی یہ 92% پروسیسنگ جو ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی, یہ چائنا کے پاس ہے. بیجنگ نے کیا موقف اختیار کیا, انہوں نے کہا جی امریکن ٹیرفز جو ہیں وہ غیر منصفانہ ہیں, ہم اپنے وسائل کا دفاعی استعمال کریں گے. یہ کنٹرول بالکل انٹری لسٹ جیسا تھا. امریکی کمپنیوں کو لائسنس درکار تھا, جس سے کہ برآمدات جو ہیں وہ 50% کم ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا, امریکہ اور یورپی انڈسٹریز کو خام مال کی قلت ان کو پیش آنے لگی. جنرل موٹرز کی EV پروڈکشن میں 20% تاخیر ہوئی, اور دفاعی کانٹریکٹس بھی متاثر ہوئے. یہ لیوریج چین کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, جو 2010 میں جاپان کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا. اب یہ نایاب جو دھاتیں ہیں یہ ہے کیا, ان کی اہمیت کیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. معاملہ کچھ ہوا ہے جناب کہ یہ جو نایاب دھاتیں ہیں ان کی ایک منفرد کیمیائی کچھ پراپرٹیز ہیں جو ان میں چھپی ہوئی ہیں. یہ مقناطیسی, ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں, یہ چمکدار ہوتے ہیں, ہائی ٹمپریچر برداشت کر سکتے ہیں, اور یہ عام دھاتوں میں آپ کو یہ کوالٹیز نہیں ملتی ہیں. یہ جدید دنیا کی ٹیک انڈسٹری کی ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہیں. مثال کے طور پر الیکٹرک وہیکلز ہیں, EVs ہیں, ان میں یہ استعمال ہوتا ہے. نیوڈیمیم ہے, آئرن بورون, نیوڈیمیم آئرن بورون NdFeB, یہ مقناطیس موٹرز بناتے ہیں. اور ٹیسلا ماڈل 3 میں یہ 2 کلو استعمال ہوتا ہے نیوڈیمیم آئرن بورون. یہ جو ہے یہ ریئر ارتھ میٹل, اس کا ماڈل 3 میں 2 کلو یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ اس کے علاوہ قابل تجدید توانائی میں, ونڈ ٹربائنز کے جنریٹرز میں 200 کلو یہ REEs جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں, جو 5 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں. دفاعی شعبے میں اگر بات کی جائے تو میزائلز کے گائیڈنس سسٹمز ہوتے ہیں, جیسے ٹاماہاک میزائل ہے, جیٹ انجنز ہیں F-35 میں, ریڈارز ہیں, لیزر ہتھیار ہیں. امریکہ کی 90% جو REEs ہیں وہ ان کا استعمال دفاعی مینوفیکچرنگ میں ہوتا ہے.
ڈیفینس مینوفیکچرنگ میں ہوتا ہے. تو یو کین ویری ویل امیجن کہ اگر امریکہ کی یہ جو دفاعی مینوفیکچرنگ ہے اس انڈسٹری کو ہٹ ہو گئے تو پھر باقی ان کو کتنا بڑا نقصان ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. الیکٹرانکس میں اس کے علاوہ اسمارٹ فونز کی اس کی وائبریشن موٹرز میں یہ استعمال ہوتا ہے, ہارڈ ڈرائیوز میں یہ یوز ہوتا ہے, ٹیرا بائٹ ڈرائیو میں 1 گرام یوز ہوتا ہے, LED لائٹس میں یوز ہوتا ہے, 5G اینٹناز میں استعمال ہوتا ہے, میڈیکل میں MRI مشینز میں یوز ہوتا ہے, کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے, کیتھیٹرز ان کے بغیر کہتے ہیں جی نہیں بنتے. اور امریکہ کی 80% جو سپلائی ہے REs کی وہ چائنا سے ہے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب ریئر ارتھ جو میٹلز ہیں وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ 92% جو ہے پروسیسنگ وہ چائنا کرتا ہے اور ان کی اس میں منوپلی ہے اور وہ اپنی ٹرمز بنوانا جانتے ہیں. اس کے بغیر کمپیوٹنگ نہیں ہو سکتی, AI نہیں ہو سکتی, کیونکہ AI چپس کے اندر بھی یہی یوز ہوتی ہیں. تو اگر امریکہ کے پاس چائنا کو تھریٹ کرنے کے لیے انویڈیا تھا تو چائنا کے پاس امریکہ کو تھریٹ کرنے کے لیے ریئر ارتھ ایلیمنٹس تھے. اب یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دیا, بیک گراؤنڈ ہے. ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جی ابھی ٹرمپ جو ہیں انہوں نے حالیہ طور پر ایک ایشیا کا دورہ کیا. 26 اکتوبر 2025 کو یہ شروع ہوا. ایک سفارتی مہم کہہ سکتے ہیں اسے. بیسیکلی کیا ہے کہ جو چین کے ارد گرد کے ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں ان سے ملنا, کوئی اتحاد بنانا, بات چیت کرنا. کل 4 دن کا یہ دورہ تھا. بوسان میں یہ ختم ہو گیا مگر اس کی تیاری مہینوں سے پہلے سے شروع تھی. پہلی منزل ملیشیا کا کوالالمپور تھا 26-27 اکتوبر کو, جہاں ٹرمپ نے آسیان سمٹ میں شرکت کی. مقصد علاقائی اتحاد مضبوط کرنا تھا اور چین کے بیلٹ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں امریکی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی جو ہے اس کو فروغ دینا تھا. ملاقاتوں میں تجارتی معاہدے ہوئے. ملیشیا کو $5 بلین کی انویسٹمنٹ دی گئی اور خاص طور پر سیمی کنڈکٹرز میں. اور چین کے جنوبی بحرۂ تنازع پر مشترکہ بیان بھی جاری کر دیا گیا. ٹرمپ نے کہا کہ ہم مل کر چین کو روکیں گے. اور پھر اگلی منزل جو ہے ان کی جاپان تھی 27-29 اکتوبر تک. ٹوکیو اور یوکوہاما گئے. نئی وزیر اعظم جو ہیں جو شنزو آبے کی جانشین ہیں ستائے تاکانیچی, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. 2 گھنٹے کی بات چیت ہوئی. اس میں تجارت, جاپان کو ٹیرفز کی چھوٹ دی گئی. پھر اس کے علاوہ کوڈ جو ہے اتحاد مضبوطی اور چین کے خلاف اس کے اوپر بات کی گئی. دفاعی معاہدوں پر بات کی گئی. امریکہ نے جاپان کو $2 بلین کے میزائل سسٹمز کا دینے کا وعدہ بھی کیا. مقصد کیا تھا کہ جاپان کو ایک ری شورنگ پارٹنر بنایا جا سکے, جیسے TSMC کی نئی فیکٹریوں کی. اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں پھر اس کے بعد یہ گئی جناب 29 اور 30 اکتوبر کو بوسان میں اور گیونگجو میں, جہاں پر APEC فورم میں شرکت کی. یہیں پر شی سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور مقصد بیسیکلی ٹریڈ وار کو پیسیفائی کرنا تھا اور کچھ اس میں سے امریکہ کے لیے نکالنا تھا اور یہاں پر ایک ملاقات ہوئی ہے. اب بات کر لیتے ہیں جناب اس ملاقات کی جس کی ساری تمہید باندھی جا رہی ہے. 30 اکتوبر 2025 کو بوسان کے ایک لگژری ہوٹل میں شی اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی. 2019 کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی, تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی. امریکی وفد میں ٹرمپ تھے, نائب صدر JD وینس تھے, وزیر خارجہ مارکو روبیو تھے اور US ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو جم گرینکارڈ بھی تھے. اس کے علاوہ قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلوائن بھی تھے. چینی وفد جو تھا اس میں شی جن پنگ تھے, وزیر خارجہ وینگ یی تھے, تجارتی وزیر لیو ہے تھے اور AI پالیسی کے ایڈوائزر تھے. ماحول دوستانہ رہا, پر امید رہا. ٹرمپ نے شی کو پرانا دوست کہا, ہاتھ ملایا اور چائے کی دعوت دی. شی نے باہمی فائدے پر زور دیا, تاہم کوئی رسمی معاہدہ اس پر دستخط نہیں ہوئے. کسی کاغذ پر سیاہی نہیں بہی. ٹرمپ نے ملاقات کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ فینٹنل سے متعلق ٹیرفز کو 20% سے 10% تک آدھا کر دے گا اور مجموعی چینی اشیاء پر ٹیرف 57% سے 47% تک کم کرے گا. اس کے علاوہ نایاب زمینی دھاتوں کی برآمد پر چین کی جو رکاوٹ تھی وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ختم کر دیں گے. چین نے 1 سال کے لیے ایکسپورٹ کنٹرول کو معطل کرنے پر اتفاق کیا, جو EVs, دفاع, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, ٹیک انڈسٹریز, AI, ان سب کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہے. ٹرمپ نے کہا کہ یہ ایک عارضی طور پر ہم اس چیز پر ابھی اگری کر رہے ہیں. دس از این ایگریمنٹ, ایک ڈسکشن کے بعد ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے جس پر کہ یہ بات ہو رہی ہے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اس میں توسیع ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ سویابین اور زرعی مصنوعات کی خریداری پر بھی پیش رفت ہوئی ہے. تفصیلات واضح نہیں ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چین جو ہے
وہ امریکہ سے سویابین وہ درآمد کرے گا، جس سے کہ امریکہ کے جو فارمرز ہیں، جو ان کی ایگریکلچر انڈسٹری ہے، اس کو شاید ایک ریوائول مل سکے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی لیکن چیزیں ہیں جن پر کہ بات نہیں ہوئی، جیسے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں، تائیوان ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اسی جگہ پر اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں۔ بات لیکن یہ ہے کہ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس قسم کے جو تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنے میں، ان کو ڈرافٹ کرنے میں 2-3 سال کا وقت لگتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ہیں اور جا کر ایک اس طرح کا معاہدہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کی اتنی ڈائمینشنل ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں، اس کی اتنی تہیں ہیں، اتنی پرتیں ہیں کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بڑی کمپلیکس ہوا کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ ہے، اور ابھی لیکن یہ ایک اچھی شروعات ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کچھ بھی نہیں تھا، ایک اچھی شروعات ہے۔ اس ملاقات کے یقینی طور پر اثرات بھی مرتب ہوں گے، امریکی معیشت پر بھی، چینی معیشت پر بھی، اور دنیا کی معیشت پر بھی۔ کس پر کیا کیا اثر ہو سکتا ہے، آئیے بات کر لیتے ہیں۔ امریکی معیشت پر فوری اور طویل المدتی اثرات مرتب ہوں گے جو مثبت نظر آتے ہیں، مگر عارضی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں دستخط ہوئے کسی پر۔ فوری طور پر ٹیرف کی کمی سے درآمدات سستی ہو جائیں گی۔ پی آئی آئی ای کے تخمینے کے مطابق امریکی خاندانوں کو $500 سے $1,000 سالانہ کی بچت ہو سکتی ہے، خاص طور پر الیکٹرانکس اور کپڑوں میں 10 سے 15% کمی ہو سکتی ہے۔ انفلیشن 1 سے 2% کم ہو سکتی ہے، جو فیڈرل ریزرو کی سود کی شرح کو کم کرنے کا موقع دے گی۔ مینوفیکچرنگ تحفظ جاری رہے گا۔ سٹیل اور ایلومینیم میں جابز مستحکم رہیں گی۔ تقریباً 50,000 محفوظ فینٹنل اس سے جو کنٹرول ہوگا، اس سے 50,000 لوگوں کی صحت میں بہتری آ سکتی ہے۔ سی ڈی سی کے مطابق اموات 20% کم ہو سکتی ہیں، جو 20,000 جانیں بچا سکتی ہے۔ زرعی برآمدات بڑھ سکتی ہیں۔ مڈ ویسٹ کسانوں کا $10 بلین کا فائدہ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، سویابین کی وجہ سے، اور یہ الیکشن سائیکل میں بھی سیاسی جیت کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ جی ڈی پی میں 2026 میں 0.5 سے 1% اضافہ بھی ممکن ہے، اور اس سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے ٹریڈ بہتر ہو۔ پھر طویل المدتی یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیک انڈسٹری مستحکم ہوگی، انویڈیا کی برآمدات 15% بڑھ سکتی ہیں، اور ری شورنگ تیز ہوگی۔ چپس ایکٹ جو ہے اس سے 1 لاکھ نئی جابز بن سکتی ہیں، مگر چونکہ یہ زبانی اعلان ہے، ابھی تک صرف جسٹ اے ڈیکلیریشن، کوئی چیز ایسی سائن نہیں ہوئی ہے، صرف ایک بات کی گئی ہے، تو اگر اس پہ عمل نہ ہوا تو پھر اس سے بھی برے معیشت پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ چین کی بات کی جائے تو چین کی معیشت وہ بھی کچھ سست روی کا شکار تھی۔ 2025 میں 4.8% اس کی گروتھ تھی۔ ان اعلانات سے اس کو بھی ریلیف ملے گا، مگر مکمل بحالی عارضی ہے۔ ٹیرف کم ہونے سے برآمدات مستحکم ہوں گی، جو جی ڈی پی کا 18% حصہ ہیں۔ 2 سے 3% اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو بی وائی ڈی ہے اور این آئی او ہے، ان کی ای ویز اور الیکٹرانکس یعنی کہ ہواوے میں۔ اس کے علاوہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، ان کا کنٹرول معطل کرنے سے انڈسٹریز کو ریلیف ملے گا۔ عالمی ای وی مارکیٹ میں چین کا 60% شیئر محفوظ رہے گا، اور پروڈکشن تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ زرعی خریداری سے دیہی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ 1 بلین کسانوں کو نوکریاں ملیں گی۔ بے روزگاری 5.2 سے 4.8% تک کم ہو جائے گی، مگر چیلنجز اپنی جگہ پر ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، آئی پی کا دباؤ ہے، ہواوے جیسی کمپنیاں اب بھی وہ اینٹیٹی لسٹ پر ہیں، اور جو آر این ڈی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ترقی 5% کی طرف واپس لوٹ سکتی ہے، مگر جو ڈول سرکولیشن پالیسی ہے اس کو تیز کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ چائنا کر لیتا ہے تو پھر 5% کی طرف ترقی جو ہے وہ پھر سے لوٹ سکتی ہے، لیکن ڈول سرکولیشن پالیسی جو ہے، یعنی کہ داخلی مارکیٹ پر زور دینا ہوگا، اس کو تیز کرنا ہوگا، اور یہ اس طریقے سے چائنا کو بھی اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ عالمی معیشت کی اگر بات کی جائے تو عالمی معیشت کے لیے تو ایک روشنی کی کرن ہے جناب، جو عدم استحکام کو کم کر سکتی ہے۔ عالمی معیشت کی خطرات ظاہری بات ہے برقرار رہیں گے، لیکن سپلائی چینز بہتر ہو سکتے ہیں، قیمتیں 5 سے 10% کم ہو سکتی ہیں، ٹریڈ 1 سے 2% بڑھ سکتا ہے، یہ ڈبلیو ٹی او کا تخمینہ ہے۔ اس کے علاوہ جو گرین انرجی ہے، ای ویز ہیں، ان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ عالمی ونڈ انرجی 15% تک تیز ہو سکتی ہے، اور ایشیائی ممالک جیسے کہ ویتنام اور بھارت، ان کی آلریڈی جی ڈی پیز بڑھے ہیں، مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گلوبل آپ کی گروتھ ہے، اس میں 0.3% کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ
$300 بلین کے قریب بنتا ہے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ، وہاں پر فوڈ اور انرجی کی قیمتیں مستحکم ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیو پولیٹیکل خطرات اپنی جگہ پر اسی طریقے سے موجود ہیں، جو کہ جنوبی بحرہ میں پھر نئی جنگ ممکن ہو سکتا ہے ہو جائے، جو کہ جی ڈی پی کو پھر 2% گرا سکتی ہے۔ سپلائی روٹس جو ہیں اس سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن خیر ہم فی الحال پیسمسٹک باتیں، قنوطیت کی باتیں نہیں کر رہے، ہم بات کرتے ہیں رجائیت کی، ہم بات کرتے ہیں آپٹمزم کی، ہم بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے، ایک مثبت قدم ہے، اور ممکن ہے کہ یہ دنیا کی معیشت کے اوپر اور جو تجارت ہے اور جو تجارتی ماحول ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔